بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، آج ہم سبق نمبر 43 پڑھیں گے۔ اس کے اندر دو باب انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے، باب کیف یستاکو اور باب فی الرجل یستاکو بسواک غیرہ۔ سبق کے موضوعات آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ عموماً انہی موضوعات سے متعلق ہر سبق میں بات کی جاتی ہے۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کو دیکھیے، باب کیف یستاکو، یہ باب ہے کہ مسواک کیسے کی جائے گی۔ وبه قال حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال مسدد قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فرأيته يستاك على لسانه. وقال سليمان قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك وقد وضع السواك على طرف لسانه وهو يقول يعني تهوع. قال أبو داود قال مسدد كان حديثا طويلا اختصره. امام ابو داود رحمہ اللہ نے یہ حدیث دو شیوخ سے نقل کی ہے اور ان دونوں کے الفاظ میں اختلاف بھی موجود ہے۔ ایک شیخ مسدد ہے اور دوسرے سلیمان بن داود العتکی ہیں۔ ابو بردہ رضی اللہ عنہ کے والد جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہم ان سے سواری طلب کر رہے تھے، تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان پر مسواک کر رہے تھے۔ اسی طرح سلیمان جو دوسرے شیخ ہیں امام ابو داود کے، وہ اسی حدیث کو یعنی ابو بردہ کے والد سے جو نقل ہوئی ہے وہ یوں ذکر کرتے ہیں کہ ابو بردہ کے والد کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ مسواک کر رہے تھے اور آپ نے اپنی مسواک کی جو نوک تھی اس کو زبان پر رکھا ہوا تھا، اور آپ کے یعنی منہ سے جو آواز نکل رہی تھی وہ یا پھر یا پھر ان میں سے کوئی بھی آواز ہو سکتی ہے۔ آگے چل کے اس کی تفصیلات آ رہی ہیں۔ یعنی تہوع مراد یہ ہے کہ جو ابکائی آتی ہے انسان کو، یعنی متلی کی طرح کی کیفیت بنتی ہے جب بندہ حلق کے قریب کوئی چیز لے کے جاتا ہے، تو اس طرح آپ کی کیفیت تھی اور آواز آپ کے گلے سے نکل رہی تھی۔ یہاں پہلی بات تو یہ واضح کر دوں کہ عن ابی بردۃ عن ابیہ جو دونوں سندوں کے اندر موجود ہے، جو صحابی نقل کر رہے ہیں وہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسدد اور سلیمان کے حدیث کو جو جدا جدا نقل کیا ہے تو اس میں کچھ فرق تھے، اور ان میں ایک یہ تھا کہ مسدد کی روایت میں نستحملہ یہ کلمات موجود ہیں کہ ہم نے سواری طلب کی، اور دوسرا جو نیچے حدیث ہے سلیمان والی اس میں سواک زبان پہ کرتے ہوئے جو آپ کی کیفیت بنی تھی اس کیفیت کا بھی بیان ہے۔ نیچے امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ قال مسدد کے مسدد کا یہ کہنا تھا کہ حدیث جو ہے وہ طویل تھی تو انہوں نے اس کو مختصراً ذکر کیا ہے۔ یہاں پر اس بات کی صراحت اور وضاحت ضروری ہے۔ بذل المجہود کے اندر حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ نے ایک تحقیق ذکر فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نستحملہ کے جو کلمات ہیں یہاں پر امام ابو داؤد کو وہم ہوا ہے اور خلط روایت ہوا ہے کہ ایک دوسری روایت کے کچھ الفاظ یہاں پہ شامل کر دیے گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ کہ یہ جو حدیث الباب ہے یہ دیگر جو کتب میں آئی ہے، بخاری، مسلم، نسائی میں، تو وہاں پہ مسواک سے متعلق تو کلام موجود ہے، لیکن نستحملہ کہ ہم نے سواری طلب کی اس کا تذکرہ وہاں پر موجود نہیں ہے، بلکہ جو استحمال کی حدیث ہے یہ اور ہے، طویل حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی ہی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہا تھا تو میرے ساتھ قبیلہ شہر کے دو مزید شخص بھی شامل ہو گئے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرتے ہوئے دیکھا، تو جو دو شخص میرے ساتھ پہنچے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل کی فرمائش کی، یعنی یہ کہ ان دونوں کو کسی جگہ کا عامل بنا کر سرکاری ملازمت دے دی جائے۔ یہ روایت نسائی شریف کے بالکل شروع ہی میں ہے، اور اس روایت کے اندر بھی استحمال کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ یہ استعمال ہو جس کو استحمال بنا دیا گیا ہے۔ جو استحمال والی روایت ہے وہ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، جس میں کچھ صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ تبوک کے لیے
سواری کی ضرورت کا اظہار کیا، سواری طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انکار کیا، انہوں نے اصرار کیا، تو آپ کو یہ چیز جو ہے ناگوار گزری، تو آپ نے فرمایا کہ واللہ لا احملکم، کہ اللہ کی قسم میں تمہیں سواری نہ دوں گا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سواری عنایت فرما دی، تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے تو قسم کھائی تھی، تو ہم اس سواری کو استعمال نہیں کرتے کہ آپ حانس ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جو قسم اٹھائی تھی وہ اپنی ذات کے حوالے سے کھائی تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سواری دی ہے، تو اس کو تم استعمال کر سکتے ہو۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ نستحملہ، یہ جو کلمہ ہے یہ اصل میں جو تبوک کی روایت تھی اس کا حصہ ہے۔ یہاں پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس میں استعمال ہے، یعنی ہمیں عامل بنا دیا جائے، گورنر بنا دیا جائے، اس کا تذکرہ البتہ کچھ روایات میں موجود ہے، اور کچھ روایات اس کے تذکرے سے ہی خالی ہیں، جیسے نیچے سلیمان کی بھی روایت ہے کہ اس کے اندر استحمال یا استعمال کسی کا بھی تذکرہ موجود نہیں ہے۔ بہرحال آگے حدیث کی تخریج ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور روایت حدیث کا تعارف بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہاں کچھ وضاحتیں جملوں کی کر دیتا ہوں۔ پہلا یہ کہ نستحملہ، یہ جملہ حالیہ ہے، یعنی صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں آئے کہ وہ غزوہ تبوک کے لیے سواری طلب کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کی قسم میں تمہیں سوار نہیں کر سکتا، اور میرے پاس کوئی چیز نہیں جس پر میں تمہیں سوار کر سکوں۔ بعد میں جب اونٹ آپ کو عطا ہوئے تو آپ نے ان کو دیے، تو وہ اس سے توقف اختیار کرنے لگے کہ ہم آپ کو حانس نہیں کرنا چاہتے، تو آپ نے فرمایا کہ میں حانس نہیں ہوں گا، اس لیے کہ میں نے اپنی طرف سے ذاتی طور پہ سواری نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں سوار کیا اور یہ سواری عطا فرمائی ہے۔ باقی جو وہم کے حوالے سے تھا کہ نستحملہ واقعتاً ہے یا نہیں، وہ آپ پہلے سن چکے ہیں۔ اسی طرح فرأیتہ یستاک علی لسانی، یستاک علی لسانی یہ جملہ بھی حالیہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حال میں انہوں نے دیکھا وہ حال بیان فرمایا، اور جو مسند احمد کی روایت ہے اس میں ہے کہ طرف السواک علی لسانہ یستن الی فوق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے اوپر کی طرف، یعنی لمبائی میں مسواک زبان پر کی جا رہی تھی۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ زبان پر بھی مسواک کرنا سنت ہے۔ اسی طرح وقد وضع السواک على طرف لسانه وهو يقول یعنی يتهوع، یہ جو جملہ ہے یہ اصل میں مسواک کرتے وقت جو آپ کے گلے سے آواز نکل رہی تھی اس کی حکایت ہے، اس کا بیان ہے۔ تو اس میں مختلف روایات میں مختلف الفاظ آئے ہیں، کہیں پہ ہے یعنی حمزہ کے ساتھ جو مکسور ہے، یا اور بعض نے اس کو نقل کیا، اور بعض نے اس کو نقل کیا، اور بعض نے اس کو نقل کیا۔ مختلف الفاظ ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے زیادہ مشہور ہے، اور ان اختلافات کی وجہ یہ ہے کہ ان حروف کے مخارج آپس میں قریب ہیں، کیفیت تھی جس کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی ایک الفاظ جو نکل رہے تھے خود بخود ایسی حالت میں نکلتے ہیں، اس کو بیان کرنے میں اختلاف ہوا، اور ہر ایک نے اپنے فہم کے مطابق نقل کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابکائی کی صورت کی آواز آ رہی تھی، وہ صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین نے مختلف حروف اور مختلف حرکات کے ساتھ نقل فرمایا ہے۔ فقہ الحدیث دیکھیے، مسواک صرف دانتوں تک محدود نہیں، زبان پر بھی استعمال جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پر مسواک کی صفائی و خوشبو کے لیے، دوسروں کی موجودگی میں مسواک کرنا جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے کیا۔ زبان پر مسواک طولاً لمبائی میں کرنا مشروع ہے، دانتوں پر عرضاً چوڑائی میں کرنا افضل ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یستاک عرضاً ولا یستاک طولاً، سند میں ضعف ہے مگر متعدد طرق سے تائید ہوتی ہے جس سے حسن لغیرہ بن جاتی ہے۔ زبان پر مسواک کرنے میں اتنا مبالغہ کرنا چاہیے کہ حلق تک صفائی ہو جائے۔ اس کے بعد دوسرا باب ہے باب فی الرجل یستاک بسواک غیرہ، وبه قال حدثنا محمد بن عیسى قال حدثنا عنبسة بن عبد الواحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر فأوحي إليه في فضل السواك أن كبر أعط السواك أكبرهما۔ سید عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے، آپ کے پاس دو آدمی تھے، ایک بڑا تھا دوسرا چھوٹا۔ آپ کی طرف وحی کی گئی کہ آپ مسواک کی فضیلت کے باب میں کہ بڑے کو آپ مسواک عطا کر دیں۔ قال لنا ابو داود قال ابو جعفر محمد بن عیسیٰ عنبسة بن عبد الواحد كنا نعده من الابدال قبل ان نسمع ان الابدال من الموالي۔ حدیث کے جو مضامین ہیں وہ تو انشاءاللہ آگے چل کے آپ کے سامنے ذکر کر دوں گا۔
یہاں پہ قال لنا ابو داود قال ابو جعفر محمد بن عیسیٰ حنبسۃ بن عبد الواحد کننا نعدہ من الابدال. اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ ابدال جو ہے یہ بدل کی جمع ہے، اور ان لوگوں کو ابدال اس لیے کہا جاتا ہے کہ کلما مات رجل منہم ابدل اللہ مکانہ رجلا، کہ جب بھی ان میں سے کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو اللہ اس کا بدل پیدا فرما دیتے ہیں، اس کا بدل اللہ تعالیٰ لے آتے ہیں. اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ قرب رکھنے والے ہوتے ہیں، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ ہر وقت 30 کے قریب ابدال جو ہے وہ زمین پر موجود ہوتے ہیں. یہاں پہ جو کہا گیا ہے کہ ہم عنبسۃ بن عبد الواحد القرشی کو ابدال میں سے شمار کرتے تھے، اس سے قبل کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ ابدال تو موالی میں سے ہوں گے. تو اس کے مختلف معنی علماء نے لکھے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عنبسۃ بن عبد الواحد جو تھے یہ بہت بڑے عابد، ذاکر اور اللہ کے نیک بندے تھے، اور ہمیں اس باب میں کچھ معلوم نہیں تھا کہ ابدال کون ہوتے ہیں. اس سے پہلے تو ہم صرف ان کو شمار کرتے تھے، مطلب ان کو بھی سمجھتے تھے ان میں سے، لیکن جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو بہت بڑے درجے کے لوگ ہیں تو پھر ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ عنبسۃ بن عبد الواحد جو ہے یہ بھی ابدال میں سے ہیں. اور ایک تعویل اس کی یہ کی گئی ہے کہ ہم عنبسۃ بن عبد الواحد کو بہت بڑا عبادت گزار سمجھتے تھے اور اس درجے کا کہ وہ ابدال میں شمار ہوتے ہیں. لیکن جب ہمیں پتہ چلا کہ ابدال جو ہیں وہ موالی میں سے ہوں گے تو پھر ہماری یہ سوچ تبدیل ہوئی کہ بہت بڑے بزرگ ہیں لیکن ابدال نہیں ہوں گے، اس لیے کہ عنبسہ جو ہے یہ قریشی ہیں، قریشی جو ہے وہ موالی میں سے نہیں ہیں. بہرحال مختلف قسم کی تعویلات اس کی گئی ہیں، اور مراد اس سب سے یہی ہے کہ عنبسہ جو ہیں یہ بہت بڑے بزرگ تھے. روایت حدیث کا تعارف آپ کے سامنے موجود ہے. یہاں ایک تعارض ہے، اس کو ذکر کرنے کے بعد اس میں جو تطبیق علماء نے لکھی ہے وہ بھی بیان کر دیتا ہوں. صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارانی فی المنام، کہ میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا. تو وہاں پہ خواب کے اندر آپ نے اس ساری بات کو بیان فرمایا، جبکہ ابو داؤد کی جو روایت ہے اس میں معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً حقیقت میں بیداری کی حالت میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. تو علماء نے اس میں تطبیق کا راستہ اختیار کیا ہے. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ دیکھا، پھر ظاہراً بھی یہ پیش آیا تو آپ نے اسی کے مطابق عمل کیا جو آپ نے خواب میں دیکھا تھا. جبکہ مولا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو حضرت عائشہ کی حدیث ہے یہ اصل میں اس خواب کی حکایت ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے جو آپ نے دیکھا تھا. بہرحال ان دو صورتوں میں اس حدیث میں تطبیق علماء نے ذکر کی ہے. اسی طرح ایک اور تعارض ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دائیں جانب بیٹھنے کی وجہ سے دودھ عنایت فرمایا تھا، جبکہ اس مجلس میں حضرت ابوبکر، عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر بزرگ صحابہ موجود تھے. تو اس روایت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دائیں جانب والے کو ترجیح دی جائے. جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ابھی ہم نے پڑھی ہے حدیث الباب جو ہے اس میں ہے کہ بڑی عمر والے کو ترجیح دی گئی ہے. آپ نے مسواک اس کو آپ کو دینے کا حکم ہوا جو عمر میں بڑا تھا. تو اب یہاں پہ عمر میں بڑے ہونے کو ترجیح دی گئی، جبکہ دوسری حدیث میں دائیں جانے والے کو ترجیح دی گئی. تو اس میں بھی تطبیق کا راستہ اختیار کیا گیا ہے کہ اگر مجلس میں ترتیب ہو، یعنی دائیں بائیں لوگ واضح طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو دائیں جانے والوں کو ترجیح دی جائے گی، اور اگر مجلس میں ترتیب نہ ہو، یعنی دائیں بائیں کا فرق واضح نہ ہو یا سب سامنے ہو، تو پھر عمر میں یا مرتبہ میں بڑے آدمی کو ترجیح دی جائے گی. سبق کا خلاصہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے. جو ہم نے 2 ابواب پڑھے ہیں اس میں سے جو نکات حاصل ہوئے یا جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں وہ آپ کے سامنے اسکرین پر ہیں. آگے سوالات ہیں. پہلا سوال ہے کہ زبان پر مسواک کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے اور اس کی حکمت کیا ہے؟ مسواک کے وقت آواز نکلنے کے متعلق روایات سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ کیوں اختلاف پیدا ہوا؟ مطلب بہت سارے الفاظ کے ساتھ اس کیفیت کو بیان کیا گیا. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ چیز دینے میں ترجیح کس اصول کے مطابق دی جاتی ہے؟ عمر میں بڑے ہونے کے اعتبار سے یا دائیں جانب کے اعتبار سے؟ روایات کے تعارض کو نقل کریں اور اس کی تطبیق بھی بیان کریں. کمنٹ سیکشن میں آپ اس کے جوابات دے سکتے ہیں. اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم باب غسل السواک پڑھنے والے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.